طالبان کے افغانستان میں خواتین کا اسکول اور یونیورسٹیاں کھولنے کا مطالبہ۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد اب تک افغانستان میں خواتین محض صرف گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، اور اگر ہم بات کریں کہ طالبان کی جانب سے متعدد پابندیوں کے باوجود افغان خواتین کی جو زندگی ہے وہ اجیرنگ کر دی گئی ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی تعلیمی حوالے سے، تو افغانستان میں جو آزاد فضا میں تعلیم حاصل کرنا اور ان کے بنیادی جو حقوق ہے وہ ملنا خواتین کے لیے محض صرف ایک خواب بن کر رہ گیا۔ افغان خواتین نے ایک بار پھر متعدد اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ افغانستان میں افغان طالبان کے آنے کے بعد افغان خواتین طلبہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تقریباً 3 سال سے غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہے، اور میں صحافت کی ڈگری کے 4تھے سال میں تھی جب طالبان اقتدار پر قابض ہوئے۔ افغانستان کے جو طلبہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ پڑھنے والی جو مرد ساتھیوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اور میں اب بھی غیر یقینی مستقبل کی ساتھ جدوجہد کر رہی ہوں۔ افغان طلبہ کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی، اس کا مجھے بڑا ہی دکھ ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ میرے خواب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ افغان طلبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ افغان طلبہ نے بتایا کہ امارات اسلامیہ سے درخواست کی ہے۔ افغان جو طلبہ ہیں انہوں نے امارات سے درخواست کی ہے کہ خواتین کے لیے کام کے مواقع فراہم کیے جائے، اور 6ٹھی جماعت سے اوپر کی طلبہ کے لیے بھی اسکول دوبارہ کھول دیے جائیں۔ ہمارا خواب ہے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن افغانستان پر قابض طالبان نے ہمیں تعلیم جیسی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ ایک اور جو افغان طلبہ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن طالبان نے یونیورسٹیز پر پابندی عائد کر دی، اور افغان طلبہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران افغان خواتین کے حقوق بالخصوص ان کی تعلیم کے تحفظ پر زور دیا۔ افغان طلبہ جو اپنے حقوق کے لیے اب بھی لڑ رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ خبر دیتے جا رہے ہیں۔ اور افغان طالبان کو دوسرے اسلامی ملک سے متاثر ہو کر مردوں اور خواتین کے لیے تعلیم کی یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ لامیا شیرزئی خواتین کے حقوق کی کارکن ہیں، جنہوں نے افغان طالبان کے موقف کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ دوسرے ممالک کو اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین پر تعلیمی پابندیوں کے حوالے سے افغانستان دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے جہاں 11 سال سے زائد افغان لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں، اور دی گارڈین کی یہ رپورٹ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اسکول جانے کی عمر میں 80% افغان لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی سے 10 لاکھ سے زائد خواتین جو افغان لڑکیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ سال 2022 میں افغان طالبان کی جانب سے خواتین کی یونیورسٹیوں پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ BBC کی یہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ اور افغانستان کے شہر قندھار میں 10 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے، اور شست صبح ڈیلی کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا۔ اس کے علاوہ یونیسیف کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کو سیکنڈری تعلیم سے محروم رکھنے سے افغان معیشت کو گزشتہ 12 ماہ میں 500 ملین سے زائد امریکی ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ جیسے ہی افغانستان کا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے اور طالبان کی طرف سے اب بھی 10 لاکھ سے زائد لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ طلوع نیوز نے یہ بتایا کہ حال ہی میں افغان طالبان کی جانب سے تعلیمی مراکز میں 6ٹھی جو جماعت ہے اس سے اوپر کی لڑکیوں پر پابندی اطلاع سنگین خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے، اور اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کار کب تک طالبان حکومت خواتین پر تشدد اور حقوق سلوب کرتی رہے گی۔